اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبیم من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، اس کو نوٹ کر لیجئے، پھر آئندہ چل کر اس کے اور بھی حوالے آئیں گے۔ دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، ان چار چیزوں کے مابین جو تین واو آئے ہیں ان میں سے دو واو عطف ہیں، ایک واو تفسیر ہے۔ اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ یہ درمیانی واو جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں، تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی۔ انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے، اور اسی نقطے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے، اور اگر اسی کو نہیں سمجھا ہے لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو اس مقام کو نوٹ کیجئے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم سلام علیہا کو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ اب یوں سمجھیے، ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، درمیان کا وقفہ، ان کی ولادت ہوئی، وہ پلے بڑھے، وہ ساری تاریخ بیچ میں سے حذف کر کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے اب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے یا تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا، ہر معجزے کے بعد باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوہی کو بھی، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو، یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے صداقت اور حقانیت کے دلیل کے طور پر یہ معجزات پیش فرمائے۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہے سبت کے حکم کے بارے میں، کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے، غلو کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں۔ تو سبت کے حکم میں یہودیوں نے اس حد تک غلو کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے دے، یہ بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کوئی کام، گویا کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے۔ لہذا اس کی ایک انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے جن کو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ یہ چیز کے اس کی تقاضوں میں شامل نہیں ہے۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ کو یہی الفاظ ملیں گے سورہ مریم میں انشاءاللہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اب پھر دیکھیے وہی درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا، کئی سال کے بعد
اب مخالفت ہوئی، اور مخالفت ہوئی ان کے علماء کی طرف سے۔ یہود کے جو علماء تھے شدید ترین مخالفت انہوں نے کی، ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا، ان کی چودراہٹیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، تو انہوں نے مخالفت کی۔ اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر تل گئے، قال من انصاری اللہ، تو انہوں نے ایک پکار لگائی، ایک ندا دی، ایک دعوت عام دی، کون ہے جو میرے مددگار ہے اللہ کی راہ میں؟ یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے، جو تصادم ہونے والا ہے، اس میں ایک حزب اللہ بنے گی اور ایک حزب الشیطان ہوگا، کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ، اللہ کے کام میں۔ یہی اصل اساس ہے دین میں کام کرنے کے لیے کہ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ یہ بالکل طبعی طریقہ ہوتا ہے جماعت سازی کا۔ ایک دائی اور دائی پر اعتماد کرنے والے، دائی سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ساتھی اس کے ذاتی اعتبار سے نہیں ہوتے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اس کی سرداری کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواری جو ہے اصل میں اس کے معنی ہے دھوبی، جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ یہ لفظ پھر آگے بڑھا ہے اپنے کردار کو صاف کرنا، اپنے اخلاق کو صاف کرنا، لیکن چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت سی جو تبلیغ تھی وہ گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی۔ اب وہاں ظاہر بات ہے جھیل جو ہے بڑی تھی، وہ سمندر کی طرح ہے، جھیل نہیں ہے، بہت بڑی جھیل ہے، تو وہاں وہ کبھی دھوبی ہوتے تھے، ان میں تبلیغ کرتے تھے، کئی بچھیرے ہوتے تھے مچھلیاں پکڑنے والے، جا کے انہیں تبلیغ کرتے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، مچھلیوں کا شکار کرنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ اور ان دھوبیوں میں تبلیغ کی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، تو آپ بھی اب گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو اے پروردگار ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ یہ گواہ یہی ہے کہ جو لفظ اختیار کیا گیا ہے اب عیسائیوں کے خاص فرقے کی طرف سے، یہواز وٹنسز، یہوا کا لفظ جو ہے وہ عبرانی میں خدا کے لیے ہے، خدا کے گواہ، یعنی وہی بات کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو اللہ ہمیں اپنے گواہوں میں ہمارا نام لکھ لے، یہواز وٹنسز۔ فاکتبنا مع الشاہدین، مراد یہ نہیں ہے کہ یہ یہواز وٹنسز وہ لوگ ہیں، میں نے صرف وہ لفظ کی مناسبت کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں اختیار کیا ہے، تو یہ لفظ قدیم ہے، اسلامی حکمت اور اسلام کی مصطلحات جو ہے ان میں اس کی ایک حیثیت ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی۔ وہ جو ان کے فریسی بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہ چالیں چل رہے تھے کسی طرح اس کو پکڑوائیں، کسی طرح، اس لیے کہ وہاں جو حکومت تھی وہ یہودیوں کی نہیں تھی، اگرچہ یہودی ایک بادشاہ تھا، پپٹ کنگ، جیسے کنگ فاروق ہوتے تھے مصر کے اندر، اصل حکومت انگریزوں کی تھی، لیکن کنگ فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کا وہ پپٹ کنگ تھا کہ جو یہودیوں میں سے تھا، اصل حکومت تھی رومیوں کی، اور رومی گورنر پائلیٹس پونٹس وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس طرح کی کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ یہودی خود نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ وہ جو اصل گورنر ہے اس کی طرف سے اس کا حکم صادر نہ کیا جائے، لیکن ان کی مذہبی عدالتیں تھیں، اس میں بیٹھ کر یہ ان کے مفتی، ان کے فریسی، ان کے علماء بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، اور اگر وہ فیصلہ دے دیتے تھے تو ان فیصلوں کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پھر رومن گورنمنٹ کے تھرو، اور وہ ہوتی تھی اس کی جو تنفیذ جو ہے وہ پائلیٹس پونٹس کے ذریعے سے، لہذا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب کسی طریقے سے پھنسوائیں اس کو، سوال الٹے سیدھے کرنے، ایسے سوال کرنے کہ وہ جواب دیں تو اس میں بغاوت کی بو آ جائے، تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے، اس طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کی اپنی چال تھی۔ اب اللہ کی چال کیا تھی، اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، یعنی یہ کہ ان کے حواریین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ہمارے اولین جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن یہ انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے،
جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی ہے اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس حواری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا، گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے، اور وہ پکڑا گیا، سولی وہ چڑھا ہے، اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے، بلکہ جس باغ میں آپ وہ پوش تھے، جیسے ایک کوٹڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں وہ آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اس باغ میں وہ دو پوش تھے اور اس کوٹڑی میں عبادت کر رہے تھے، باقی جو ان کے حواری ہیں 12 وہ باہر تھے۔ اس وقت وہ سٹک گیا، ایک شخص وہاں سے چپکے سے گیا کہ اب میں پکڑواؤں گا، اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا، رات کے وقت نیلے لے کر آئے، اس نے کہا میں اندر جاؤں گا، جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے، اس لیے کہ رومیوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے، وہ تو یہودی ہے، لہذا جیسے ہمارے یہاں پولیس والوں کو کیا پتا وہ آئے ہیں، آئیڈینٹیفائی کون کرے گا، تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاد بس پکڑ لینا۔ اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے، اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد، اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہے داخل ہو گئے، انہوں نے اسی کو قابو کیا، سولی وہ چڑھا ہے اصل میں، حضرت مسیح نہیں۔ لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ جب حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے، اور یہ پوری طریقے سے فٹ ان کرتی ہے، پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی سی چالیں چلی، اللہ نے اپنی چال چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں، یہ لفظ ہے کہ جس کو قادیانیوں نے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی کہ وفات مسیح ہو چکی ہے۔ اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، وفا کے معنی ہے پورا کرنا، وعدہ وفا کرو، وفا۔ اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو باب تفعیل میں آئے گا وفا یوفی توفیتن، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، ووفیت کل نفس فکیف اذا جاء، جب وہ دن آئے گا ووفیت کل نفس ما عملت، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 25، فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر ایک کو بھرپور پورا پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا۔ یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا، کسی سے پورا پورا لے لینا، یہ باب تفاعل ہوگا، توفا یا توفا، کسی کو پورا لے لینا، تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال، یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا۔ ہم جب کہتے وفات پا گیا تو یہ ہے استعارتاً، جسم یہی رہ گیا صرف جان گئی ہے، اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نیند کے لیے بھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس لیے کہ نیند میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے، اگرچہ زندہ ہے، اب اس کو اگر کوئی چیوٹی کاٹ رہی ہے تو جاگ جائے گا، لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے، اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ، تو نیند میں بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے۔ پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئی اور صرف جسم رہ گیا، یہ بھی توفی ہے۔ اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو ان کے جسم، جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جو کا توں لے گیا۔ یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو بہکانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں، وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں۔ وفات 3 ہو گئی ہے اضرو قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، میں تمہیں لے جاؤں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے انہیں اب ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک ان کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تیرے ساتھ، جو تیرا انکار کر رہے ہیں یہودی، اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے ہیں۔ حضرت مسیح سن 30 میں اٹھا لیے گئے یا 33 میں،
اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل सन 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی ختم ہوا. 1,20,000 یا 1,33,000 یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیے یروشلم میں حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 40 برس بعد. ان کا ہیکل سلیمانی بھی وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اب اس کی ایک دیوار ہے. میں بتا چکا ہوں 1927-28 برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے. 1917 سے پہلے تک، بلکہ یوں سمجھیے پہلے 500 برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا. یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے، یہ ڈائسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے. ایک پیریڈ ان کا کیپٹیوٹی کا تھا، جبکہ وہ نیبوکڈنیزر لے گیا تھا انہیں اور بیبیلونیا میں قید میں رکھا ہے. وہ ہے ان کا پیریڈ آف کیپٹیوٹی. اس کے بعد واپس آئے حضرت عزیر کے زمانے میں، دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا. اس کے بعد یہ ٹیمپل सन 70 عیسوی میں ختم ہوا اور ڈائسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا. انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، فلسطین میں تم نہیں رہ سکتے. کوئی روس چلا گیا، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی اور یورپ چلا گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے. یہ ڈائسپورا اولاً ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے. جب فتح ہوا ہے یروشلم، اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، یہودی بھی آ سکتے ہیں، یہ سب کا مشترک شہر ہے. لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے، انہوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا، فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم، ایک ٹریٹی کے تحت، ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا تھا. اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں رہ نہیں سکتے، پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے، کوئی مکان نہیں بنا سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے. یہ رہا ہے جب تک کہ موجود رہی ہے اسلامی خلافت. ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی. بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں، اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں. لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بالفور، اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن 1917 میں حاصل کیا ہے. پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں، سیٹل بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے یوں سمجھیے کہ 31 برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے. یہ تاریخ ذہن میں رہے. اگرچہ 1917 کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے. اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں، مٹھی بھر ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ 13-14 ملین ہے، 1.5 کروڑ سے بھی کم. لیکن پوری دنیا کی سب معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے. لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے. اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں. لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے، امریکہ کے حواریین ہیں، خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. امریکہ اور برطانیہ وہ تو گویا کہ ان کے در خرید ہے ایک طرح سے. اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو. عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے. اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہے اوپر، اور یہ معنوی طور پر سازشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. پھر تم سب جو ہے تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ. تو وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے فیوفیہم، اب دیکھیے وفا یوفی دینا، پورا پورا دینا، تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اجورہم، ان کا اجر. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. گویا کہ یہاں بھی پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا. اب اس یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں
کہ جو لوگ بھی اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایوولوشن کے نتیجے میں کسی اسپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استعفیٰ ہوا، بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست، ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے۔ تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی، کیونکہ ایوولوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے، تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے، نظریوں کے بعد میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے، ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے۔ ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی تھوڑی سی توثیق نکلتی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم اسی مٹی سے بنایا اور کہا کون فیکون۔ تو اب اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ تو نہ باپ نہ ماں، بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے، حمل تو ہوا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں، تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے۔ اور حضرت اس سے کم تر ذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھوس حضرت زکریا اور بوڑھی پھوس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانج رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی۔ تو یہ سارے جو ہے معجزات ہیں، اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے، اس سے کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں نکلتی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، بحث کر رہا ہے، ابھی سینگ الجھا رہا ہے بحث کے اندر، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، فقل تعالوا، تو اب آخری چیلنج کیا ہے؟ کہہ دیجئے اچھا آؤ۔ یہ جو ان کا آیا تھا، 2 بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے، ابو حارثہ ابن علقمہ اور قرظ بن علقمہ، اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے۔ یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجیے، قل، ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب؟ جبکہ احقاق حق ہو چکے، بات پوری واضح ہو جائے، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے، صرف ضد میں اڑا ہوا ہے، اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے۔ اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے، اور لہٰذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے مباہلے سے انکار کیا، فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق وہ یہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا، یہ 31 آیات ہیں، 32 اور 31 مل کر یہ 63 آیت پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہاں آ کر 63 آیات ہوئی، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، لہذا وہ پورا قافلہ واپس چلا گیا۔ اب یہ جو تیسرا حصہ نصف اول کا آ رہا ہے، یہ پھر انہی 4 رکوعوں کے بہت مشابہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آئے تھے 15 سے لے کر 18 سے لے کر اور 20ویں رکوع تک، 15 سے لے کر 18ویں رکوع تک، جس میں تحویل قبلہ، حضرت ابراہیم کا ذکر، کعبے کا ذکر، پھر اہل کتاب کو دعوت، وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی کہیے اے اہل کتاب، اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں کو، وہاں گفتگو جا کر یا بنی اسرائیل تھی، ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی، اب ہے اہل کتاب دونوں کے دونوں۔
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بالکل برابر ہے، متفق علیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا، کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے، یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے، عیسائی تھے پہلے، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں، جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، اس کو تم جائز مان لیتے ہو، جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو، کہ جی ایسا تو ہے۔ تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بےتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہاں جا کر یا تو پہلے طے ہو جائے یا کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، پھر جائیے، پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر کیجیے۔ لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجئے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لے، فقولوا، اے مسلمانوں تم کہو، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اچھا بھائی آپ لوگ گواہ رہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی، ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے، آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی، یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے۔ تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حال تم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو باتیں کرتے رہے ہو، تم نے مباحثہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی علم نہیں؟ ابراہیم کو کیا قرار دو گے، نصرانی یا یہودی؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت، یا مشرکین عرب تھے، وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ بھی کہتے تھے ہماری رشتہ ابراہیم سے ہے، یہودی بھی نصرانی بھی، لیکن فرمایا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہذا النبی، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ کہ جو ان پر ایمان لائے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشپناہ ہے، حمایتی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے تلا ہوا ہے، اس پر آرزومند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دے۔ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، دیکھیے کو انداز جو ہے بڑا ہی داعیانہ، جیسا کہ وہ جو 5واں رکوع تھا سورہ بقرہ کا، اس طرح کا انداز ہے یہاں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو، اے اہل کتاب،
کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو، پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو؟ یا اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے؟ یہ بھی اس 5ویں رکوع میں آیت موجود تھی، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ وقالت طائفۃ، اور ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد رسول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے۔ اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورتحال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، اب چاہے اسے مار دیں، اسے پیٹیں، اسے بھوکا رکھیں، اسے سزا دیں، جو بھی ٹارچر کریں، واپس نہیں آتا۔ تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے، کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے، ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ یہ جو ساکھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا ذریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو، صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو کہہ دو جی دیکھ لیا ہم نے، کچھ نہیں ہے یہاں، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں، اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب اس سے یقیناً کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی، کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بڑے متقی لوگ تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آئے تھے، بڑے اعلان کے ساتھ شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا، پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر، ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے؟ عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے۔ وہ سازش تھی جو بنائی، اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا۔ اسلامی ریاست میں اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے، آئیڈیولوجیکل ریاست ہے یہ، ایمان اور اسلامی تو اس کی بنیاد ہے، اس کی جڑوں کو کھولنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت دن چڑھے، وکفروا آخرہ، اور اعلان کفر کر دو دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئیں، اندر سے جا کے کچھ لوگوں کو تو گھسیٹ لائیں گے ہم کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں، وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ، ان پر وسوسہ پیدا ہو جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، ماننی اسی کی بات ہے۔ یعنی خطرہ بھی تھا کہ 4-6 اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے، طے کر کے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا۔ یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق، یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا، قانوناً تو مسلمان ہیں، اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے، اس کا عمل منافقانہ ہے، اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو شیطین کو چٹ کر چکی ہے دیمک، لیکن یہ کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد، اب یہاں پر پھر ان کا قول آ رہا ہے کہ دیکھو ایمان نہ لانا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی۔ یہ رسالت، یہ مذہبی پیشوائی، یہ تو ہماری میراث تھی، ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی، لہذا ماننا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اکھیڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجیے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہے من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس نے 2000 برس تک ایک منصب پر تمہیں فائز رکھا، اب
اب جو ہے تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو، تمہیں معزول کر دیا گیا، اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے، انسٹالیشن ہو چکی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب، اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں۔ داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی مینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اسی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے، آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف، اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، جو میری بات واقعی اچھی ہے اس کو تو یہ تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے۔ تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے۔ اگر آپ ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندھا بہرا ہے تو میں بھی اندھا بہرا رہوں، یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، صرف میری برائی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر وہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا ہے، جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے، تو اس کا دل کھلے گا، وہ آپ کی بات سنے گا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو ڈھیروں مال، یؤدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دیں گے، امانت دار ان میں موجود ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، ان کے پاس اگر 1 دینار بھی امانت رکھوا دو، لا یؤدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا تمہیں، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، مسلط ہو جاؤ، تب تو دے دے گا ورنہ نہیں دے گا۔ اچھا، یہ ہے ان کے اکثر کا کردار، لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا۔ اور بالفعل اس قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے، یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اہل کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں۔ ذالک بانہم، اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے، کیوں بے ایمانی خیانت کیوں آ گئی؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے، تالمود ہے۔ یوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے، لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے، جو ان کے ضوابط ہیں، قوانین ہیں، قواعد ہیں، عبادات کی تفاصیل ہیں، وہ سب ہے تالمود میں۔ اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام، غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو، یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام، غیر یہودی جنٹائلز اور گوئمز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے بائی ہوک بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو، تو یہ ہمارے اوپر مواخذہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے، جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو اپنے حل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے، تو ہمارا حق ہے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں، کھسوٹ لیں، ان کی رضامندی سے لے لیں، ظلم کریں، اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی محاسبہ نہیں، یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے، دی ادر سائڈ آف اسرائیل، جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکومنٹری کے اندر، ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دغا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں جھوٹ کو، اور وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، ان کے علماء جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو متقین پسند ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا،
یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے جنہوں نے کیا تھا اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر. جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ جو کچھ شک کر رہے ہیں، اچھا جی ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہے، اب یہ جھوٹی قسم ہے. ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. ولا یکلمهم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. یہ بھی سورہ بقرہ میں تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے. وہ الفاظ کو ذرا سا ادھر ادھر مروڑ کر معنی اور پیدا کر لیتے تھے. ان سے کہا گیا حتہ کہو تو ہنتا بنا دیا، بجائے اس کے کہ اللہ ہماری گناہ جھاڑ دے، ہمیں گیہوں دے. انہوں نے کہنا ہے تم نے سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصینا، تو وہ اسی طریقے کا معاملہ وہ کرتے تھے. اس سب تورات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائل آیا ہے وہ فتویٰ مانگ رہا ہے، اس کی پسند کچھ اور ہے، تو الفاظ کو توڑ بڑوڑ کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ وہ لوگ کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں جانتے بوجھتے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے، کسی انسان کے شایہ نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. یہ اشارہ ہو رہا ہے نصرانیوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا، انہیں کتاب دی، ان کو حکم دیا، ان کو حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے، اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وہ تو یہی کہے گا اور یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ والے بنو، اللہ کی بندگی کرو، ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ اس چیز کے سبب کہ جو تم سکھلاتے ہو، دوسروں کو تعلیم دیتے ہو. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وبما كنتم تدرسون، اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے. یہ پڑھنا پڑھانا دین کا، سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم قرآن، تعلیم و تعلم حدیث، تعلیم و تعلم فقہ، یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے، نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نذرانے وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبی اربابا، وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں یا انبیاء کو رب بنا لو. فرشتوں کو رب بنایا مشرکین مکہ نے، فرشتوں کے نام پر اپنی وہ مورتیاں انہوں نے بنائی، لات عزا منات، اور انہوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا دیا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو، کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو، تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول، نیا رسول، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے، اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے. ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے، تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں. اگر آپ انجیل پڑھیں برنباس کی تو اس میں تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ باقی انجیلوں میں سے نکال دیا گیا. قال اقررتم
وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیوں. اب یہ کہاں کیا گیا؟ یہ عالم ارواح میں. تمام نبی ایک دفعہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے، عالم ارواح میں یہ لیا گیا ہے. تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی. قالوا اقررنا، جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے الست بربکم قالوا بلا، ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے عہد لیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا، اس پر ایمان لانا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك، تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یقیناً وہی ہے سرکش لاہنجار. افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ دیکھیے 16ویں رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ. کہیے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جو بھی موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا، تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جانب سے قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ پھر خسارے پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے، مان لیا تھا، حقیقت منکشف ہو گئی تھی. جیسے سورۃ النمل میں ہم پڑھیں گے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جی نے، دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح ہے. دل اقراری ہے، زبان انکاری ہے. زبان انکاری کیوں ہے؟ ظلمًا وعلوا، حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، بغیم بینہم، ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے. تو کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ جب حق منکشف ہو گیا، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے پھر بھی کفر کیا. وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے. آپس میں باتیں کرتے تھے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو علقمہ کے دو بیٹے جو ہیں ابو حارثہ اور کرز، جب یہ چلے تھے یمن سے نجران سے تو کہیں ٹھوکر لگی کرز کے گھوڑے کو، تو اس نے کہا کہ سلامت، ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بڑے بھائی نے کہا ابو حارثہ نے تیسا امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے. مجھے کہا کیوں؟ میں نے تو محمد کو کہا تھا جو کچھ کہا تھا، تمہیں کیوں اس طرح برا لگا؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں، ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، پکڑے جائیں گے ہم. وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے. انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے، رومن امپائر کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے، اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے، ہمیں دولت دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں حیثیت دی ہے، مراتب دیے ہیں. اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے. یہ باقاعدہ روایت میں موجود ہے. ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجئے، جبکہ مباہلے سے فرار کر کے گئے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی. یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. خالدین فیہا، وہ اسی لعنت میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا هم ينظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا،
سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لے واصلحوا اور اصلاح کر لے اپنی یا نیک عمل کرے فإن اللہ غفور الرحیم تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد، چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو، پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا ایمان کے بعد زبان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے، مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے یہ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے، زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوٹنا چاہے گا تو نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہی بات ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد ہوگی۔ اولئک لهم عذاب الیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے دردناک عذاب، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیا بر کے ضمن میں کہ یہ جو نیکی ہے، مظاہر نیکی میں سے، عملی نیکی میں سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے مقدم انسانی ہمدردی، اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا، اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو، ردی ہو، دل سے اتر گیا ہو، بوسیدہ ہو گیا ہو، وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی میں نے، تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ کل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة، یہ بھی ایک جھگڑا تھا، یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے۔ ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے، اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا؟ اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کہ شاید ناپسند ہے، انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسے حضور نے اپنی 2 ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھیں ان کی قسم کھا لی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ چیز ان کے ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا۔ تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، اس کی تم پیروی کر رہے ہو۔ تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام ٹھہرا لیا تھا اسرائیل، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبداللہ، علی نفسہ ہی، اپنی جان پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ اس لیے کہ یہ تو 300-400-500 سال کا فصل ہے حضرت یعقوب میں اور نزول تورات میں۔ تو فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، اے نبی ان سے کہیے تم جو اعتراض ہم پر کر رہے تو لاؤ تورات اور پڑھو اور دکھاؤ ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے؟ قل صدق اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر، یہ حنیفہ کا لفظ دونوں طرف جا سکتا ہے، ابراہیم کی صفت یہ حال حنیفہ، اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یکسو ہو کر، بعد کی تمام تقسیمات سے بلندتر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ اس کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر
جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات المقام ابراہیم، اس میں آیات بینات ہے۔ ترتیب دیکھ لیجئے، وہاں کے 4 رکوع جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا، پھر باقی ساری گفتگو تھی۔ یہاں ترتیب الٹ گئی ہے، ساری گفتگو کے بعد اب آخر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے اس نصف اول کا، اور آخر میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ مضامین وہی ہے، ترتیب بدل گئی۔ فی آیات بینات، اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی، لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے، دار الامن۔ من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور للہ علی الناس، اب لام اور علی کو یہاں نوٹ کر لیجئے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس کے گھر کا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی۔ للہ علی الناس، اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج البیت، حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی، سفر کی۔ ومن کفرا، اب یہاں کفرا کے معنی کیا ہوں گے؟ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اب آخری یہ آیات ہے، بڑا یہ انداز جو ہے جھنجھوڑنے کا، اور جیسے کہ پیئرسنگ آئیز کے ساتھ دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے یعنی نگاہیں گار کر اس پر۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجیے ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو روکتے ہو؟ سدا یا سد دونوں معنی دیتا ہے، لازم بھی متعدی بھی، خود رک جانا دوسروں کو روکنا۔ کیوں رکتے ہو روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس کے لیے ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسے اور دغدغے پیدا ہو جائیں۔ من آمنا تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کل راستہ اختیار کر لیں، وانتم شہداء، اور تم خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر ان اہل کتاب کے ان جو کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں لازماً لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد، پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے، کیسے اس راستے پر جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفس نفیس۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے مرعوب تھے، کیونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں۔ یہ لوگ صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، انتہا علماء تھے، تو مرعوب تھے۔ لہذا یہاں جو اوس اور خزرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے کفر کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو، شیرخوار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا، اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا، ماں سے چمٹ گیا۔ اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی بلم کے اوپر کسی نیزے کی انی کے اندر رو لے۔ ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں ہوں،
ایسے ہی من یعتصم باللہ، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔